ارے طارق صاحب اپنے یہ بتا دیجیے آپ یہ بار بار امپریشن کیوں دے رہے ہیں کہ اپنے زور بازو پر موجود ہیں جناب علی نواز عوان صاحب اور ان کی حکومت. ایاز صادق صاحب آتے ہیں کہتے ہیں ان کو بہت بڑا سرپرائز ملنے والا. کیا سرپرائز دیں گے آپ کو؟ ووٹر ان کا انٹیکٹ ہے, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے جی, مہنگائی ہو بھی رہی ہے لیکن وہ لائل ووٹر ہیں ان کے ساتھ. دو پاکستان ہیں, ایک اسٹوڈیو کے اندر کا پاکستان ہے جو ٹی وی سکرینز پہ نظر آتا ہے, جہاں پہ یہ بھی مطمئن ہے, عوام بھی مطمئن ہے. آپ یہاں سے کمرے سے باہر جائیں, نیچے سڑک پہ 10 لوگ, زیادہ نہیں, آپ 10 لوگوں کو روک کے پوچھ لیں کہ مہنگائی کس کی وجہ سے. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مشکل فیصلے کیے ہیں. یہ مشکل فیصلہ تھا کہ جب ملک میں چینی کی شارٹیج تھی تو چینی ایکسپورٹ کی گئی, مشکل فیصلہ تھا. اپنے لوگوں کو فائدہ دیا, اربوں روپے جیب میں ڈالے, وہ گئے, پوچھنے والا کوئی نہیں. مشکل فیصلہ تھا کہ گندم کی ملک میں شارٹیج ہو اور گندم آپ باہر ایکسپورٹ کر دیں اور سبسڈی دیں ایکسپورٹر کو, اور سرکاری اربوں روپیہ خرچ کر کے اس کو سبسڈی دیں, ملک میں شارٹیج ہو جائے, جو 35 روپے کا آٹا تھا وہ 85 پہ چلا جائے. مشکل فیصلہ تھا کیونکہ اپنے لوگوں کو نوازنا تھا. چینی کے ساتھ بھی یہی ہوا, ہمیں جو مرضی کہتے ہیں, ہم نے سبسڈی دی, ہم نے چینی کو 55 سے اوپر نہیں جانے دیا, سبسڈی کے باوجود, ایکسپورٹ کے باوجود, کیونکہ چینی سرپلس تھی. یہ واحد ملک ہے جو پہلے ایکسپورٹ کرتا ہے پھر امپورٹ کرتا ہے. رشیا سے آج ہم گندم منگوا رہے ہیں. میں بھی خانے وال کے بائی الیکشن سے ہو کے آیا ہوں. منیب صاحب, خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, ڈی اے پی کی بوری نہیں مل رہی کسان کو. 9,500 روپیہ, یہ کو امریکہ نے کہا ہے کہ 9,500 روپیہ کرو, یا کوئی انٹرنیشنل حالات ایسی ہیں کہ ڈی اے پی کی بوری بلیک میں 9,500 کی ملے. یوریا نہیں مل رہا, یوریا 2500 مل رہا ہے, اور وہ بھی جس کے کوئی کانٹیکٹس ہیں ان کو مل رہا ہے, کیونکہ مافیاز چھائے ہوئے ہیں. یہ مشکل فیصلے ہیں کیونکہ آپ نے ایک ڈمی پنجاب میں بٹھایا جس کا نام بزدار ہے, جس کو الف بے پے نہیں پتا مینجمنٹ کی. آپ کا فیورٹ ٹاپک ہے بزدار صاحب؟ نہیں, فیورٹ نہیں ہے. آپ نے 12 کروڑ آبادی کے صوبے پہ ایک ڈمی بٹھا دیا کیونکہ اس کا نام ایم سے شروع ہوتا ہے, اس پہ نہیں جاتے, چھوڑ دیں اس بات کو. مگر یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز کا کھلواڑ کر رہے ہیں, ان کا جولائی سے نومبر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $7.5 ارب ہے. یہ چند مہینوں کا, جولائی سے نومبر کا. یہ ہماری پوری داستان جو سنا رہے ہیں, یہ جو 5.5 کی گروتھ ہے, یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. 5 سر آپ خود دیکھیں, اکنامکس ہے, آپ کا اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $7 ارب پہ, امپورٹس بڑھ رہی ہیں, ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں, تو آپ کی گروتھ 5.5 پہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا, اور دوسری بات, ہم چھوڑ کے گئے تھے گروتھ 5.8 پہ, انفلیشن تھی 4% کے اوپر, 11% انفلیشن ہے, رورل ایریاز میں 15% انفلیشن ہے, کیونکہ انہوں نے مافیاز کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں. سب سے خوش کون ہے؟ خریدار تنگ ہے, عام عوام تنگ ہے, مل مالک ضرور خوش ہے, اس کی چیزیں اس کو منہ مانگی قیمت پہ وہ بیچ رہا ہے, کیونکہ ان کے تانے بانے تمام ایسے مافیا سے ملتے ہیں جنہوں نے پاکستان میں مہنگائی کی ہے. دیکھیں, یہ مشکل فیصلے ہمیں نہ سنائیں, پر کیپٹا انکم کیوں نہیں بڑھی؟ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے. پوری دنیا میں اگر کووڈ کی وجہ سے ریسیشن آیا ہے, وہاں پہ آمدن میں بھی اضافہ ہوا ہے, وہاں پہ انفلیشن میں بھی کمی واقع ہوئی ہے, اور وہاں پہ ان کی کرنسی اس طرح ڈی ویلیو نہیں ہوئی. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں, آپ کی کرنسی ڈی جیسے جتنی باتیں آپ نے کی, یہ رونے کے جنانے والے ہیں. یہ اکثر انسان جب اقتدار میں ہوتا ہے نا, اس کو پتہ نہیں لگتا چلے کیا ہونے والا ہے. ویسے یہ دل کھول کے ہنس لیں, یہ آپ کو تجربہ بھی ہے, آپ کو تجربہ بھی ہے, بندے کو اقتدار میں واقعی پتہ نہیں چلتا. میں تسلیم کرتا ہوں, بندے کو واقعی نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مگر ہمارے دفعہ حالات اتنے برے نہیں تھے. ان کی دفعہ جو حالات ہیں, جو کھلاڑی بلہ لے کے اگلی دفعہ نکلے, ہیلمٹ گھر نہ بھولے. یہ میری بات. چلیں, وہ ہیلمٹ آپ اپنی کیمپین کے اندر ضرور اس کا استعمال کیجیے گا, پتہ نہیں ضرورت کس کو پڑتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے تمام باتیں کری, بڑی اچھے دلائل آپ نے دیے. آپ اس کے اوپر اپنی سیاسی کیمپین کریں, آپ عمران خان صاحب کی حکومت کو چیلنج کریں. یہ ڈیلوں کی باتیں ہیں, یہ سب کو مجھے ایک بات بتائیں, یہ کہتے ہیں نہیں, آپ فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں جو لوگ وطن واپسی کے لیے ڈیلوں کا انتظار کریں وہ سیاست میں ہمیشہ بونے ہوتے ہیں. ڈیل کس سے ہو رہی ہے؟ ڈیل ان کے الیکٹڈ ایم این ایز ایم پی ایس سے ہو رہی ہے, جو اگلی دفعہ ان کا پولیٹیکل بھار اٹھانے کو تیار نہیں ہے. اچھا, اس دفعہ بھی جب جوائنٹ سیشن ہوا, 18 سے 20 لوگ جنہوں نے پچھلی دفعہ بھی گیلانی صاحب کو ووٹ دے کے ان کو سینیٹر منتخب کرایا تھا اسی اسلام آباد شہر میں, وہ کہتے ہیں بھائی جان اگلی باری یہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ ہوئی, کرو 10,000 کا خسارہ لے کے نکلیں گے. وہ کس طرح کور ہوگا؟ وہ کہتے ہیں جی پہلی چوائس نون لیگ ہے, اور اس کے بعد ٹی ایل پی بھی کچھ لوگ تیار ہیں جو آزاد نہیں کھڑا ہونا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹی ایل پی کی ٹکٹ لیں گے. منیب صاحب, آپ کا پنجاب سے تعلق ہے, سینٹرل پنجاب کی آپ پالیٹکس کو سمجھتے ہیں. میں انگلیوں پہ کیا, میں آپ کو پوری فہرست گنا سکتا ہوں ان کے لوگ جو اگلی دفعہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تو ہم بیٹھے ہیں. کیا آپ پالش لے کر کھڑے ہیں اور کوئی بوٹ آگے نہیں کر رہا؟ یہ فواد چوہدری صاحب نے کہا, میں نہیں کہا. فواد چوہدری صاحب یہاں موجود نہیں ہیں. زرداری صاحب کی جوتے پالش کرنے سے لے کے, مشرف کے جوتے پالش کرنے سے لے کے, چودھری برادران کے جوتے پالش کرنے سے لے کے, ہمارے آگے پالش کی تھی 2018 میں. جوتے ہی تھے, ہم نے جوتے آگے نہیں کیے. اچھا, ہم نے اس لیے نہیں کیے, اس طرح کا سیاسی خانہ بدوش اور سرٹیفائیڈ اور ایک بالکل پاکستان کا سب سے بڑا لوٹا
جس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. یوتھیا ٹرم آپ کو پتا ہے کس نے نکالی تھی؟ میں اس سے اگری نہیں کرتا, سیاست میں نہیں ہونی چاہیے. یہ فواد چودھری نے نکالی تھی. اور جو اس کے پرانے ٹویٹ, جو گالم گلوچ عمران خان کو وہ کرتا رہا ہے, اتنی سی غیرت اور شرم ہوتی نا, یقین مانے ان کی کابینہ میں نہ بیٹھتا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, جب آپ ایاز صادق صاحب خود کہتے ہیں کہ غیر سیاسی لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, تو آپ کیا ان سے دو کا پاڑا سن رہے ہو؟ نہیں دیکھیں, غیر سیاسی میرا نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں اگر ہو رہی ہیں, صاحب دیکھیں ایاز صادق صاحب کا بھی جن لوگوں سے رابطہ ہے, ہاں جی, وہ ان کے سٹنگ ایم این ایز ایم پی ایز ہیں, وہ دن رات ہمیں اب کالیں کر رہے ہیں, ہمارا تو فون بند نہیں ہو رہا. وہ کہتے ہیں غیر سیاسی نا, تو غیر سیاسی طاہر صاحب مجھے بتائیں اور کون ہوتا ہے یار؟ دیکھیں نہیں, ایسا تاثر بالکل غلط ہے, ایسا کوئی تاثر نہیں ہے. پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے, باقی کسی طرح کی غیر سیاسی قوت سے آپ کا رابطہ نہیں ہے؟ ہینڈز آن ہارٹ مجھے بتا. جی بالکل کوئی رابطہ کسی غیر سیاسی قوت سے نہیں ہے. چلو بات کلیئر کر دی. اور یہ جو دعوے کر رہے ہیں نا کہ ہم اپنے زور بازو پہ آئے تھے, تو یہ جب جائیں گے, ایک میسج میں نے یہاں سے دلوایا نا شیخ رشید صاحب کو, آپ بھی ایاز صادق صاحب کو دے دیں کہ جناب ایسے امپریشن نہ دیں کہ میاں نواز شریف صاحب غیر سیاسی لوگوں سے مل رہے ہیں. ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا, آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان اس ملک میں سویلین سپریمیسی کا سب سے بڑا چیمپئن ہوگا, اور ووٹ کو عزت دور کنارے پہ لے کے وہ آگے چلے گا, کیونکہ وہ سلیکٹڈ ہے, اور اب سلیکٹڈ کو تھوڑی ہوش آنا شروع. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس سے ہٹ گئے ہیں تو وہ آ جائے گا. وہ دیکھیں پریگمیٹزم تو یہی ہے نا, اب ہر کوئی پریگمیٹک ہو جاتا ہے. اب خان صاحب کے پرانی تقاریر سنیں, میری کانفیڈنس, عمران خان صاحب کی پرانی تقاریر سنیں, اور آج کے عمران خان صاحب کو دیکھیں تو بندے کہتے ہیں اس کم آف ایج پریگمیٹک ہو گئے. میری کانفیڈنس کی وجہ خانیوال کا بائی الیکشن ہے, ڈسکے کا بائی الیکشن ہے, وزیر آباد کا بائی الیکشن ہے, خوشاب کا بائی الیکشن ہے, لاہور کا بائی الیکشن ہے. سٹنگ گورنمنٹ کو اتنی بری طرح پھینٹی کبھی تاریخ میں نہیں پڑی.